سمجھتے ہیں آئینی بینچ کی جو تجویز ہے وہ بہت بہتر تجویز ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو پورا عمل ہے اس کے تو ہم خلاف ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ پارلیمان جو ہے اس کو نا استحقاق ہے آئینی ترمیم کا، یہ ایک فریب زدہ پارلیمان ہے، اور جس طرح سے یہ آئینی ترمیم جو ہے نافذ کی جا رہی ہے دہشت کے ذریعے، لوگوں کی بیٹیوں بیویوں کو اغوا کرنے کے ذریعے، انتہائی مکروہ عمل ہے۔ تو اس عمل کی تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو ہم دور رکھتے ہیں، لیکن چونکہ مولانا نے ایک سٹینڈ لیا ہے، ایک تاریخی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں سٹینڈ لیا ہے مولانا صاحب نے، اور ہم سے انہوں نے تجاویز مانگی تو وہ تجاویز ہم نے دیں۔ ہم نے کہا اگر اور کچھ نہیں ہوتا اور کسی وجہ سے یہ ترمیم کرنی پڑتی ہے تو خدا را یہ آئینی عدالت بالکل نہ بننے دیجیے گا، جو کہ ایک مکروہ منصوبہ ہے آئین پاکستان پہ غلبہ پانے کا، پاکستان کی عدلیہ پر غلبہ پانے کا، اپنے من پسند جج لگانے کا۔ وہ اگر نہیں ہوتا تو باقی چیزیں میں کم برائی کے زمرے میں ڈالوں گا، اگرچہ پورا یہ جو عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، آسیب زدہ ہے، مکروہ ہے، اس پارلیمان کو کوئی حق نہیں ہے آئینی ترمیم کرنے کا، اور یہ طریقہ غلط اپنایا گیا۔ آئینی بینچ آپ کے لیے قابل قبول ہے تو وہ کیا 5 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل جو تجویز ہے اسی کی طرف آپ اور جے یو آئی کا جھکاؤ ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے، دیکھیں انڈیا میں بھی یہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی پک اینڈ چوز اس وقت نہیں ہوگی نا، یہ نہیں ہوگا کہ فلاں میرا منظور نظر ہے تو اس کو میں لگا دوں۔ جو 5 سینئر جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل اگر ایک بینچ بنتا ہے تو ہم جی سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس مقرر کیے جانے ہیں وہ کس طریقے سے کیے جائیں گے۔ اس وقت تو جو ہمارا آئین ہے وہ کہتا ہے جو سینئر موسٹ جج صاحب ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں اس وقت یہی ہونا چاہیے، جو کوئی بھی ترمیم ہو وہ آئندہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جو 3 کے پینل کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اچھا قدم نہیں سمجھتے۔ ہوگا پھر یہ اس کو میں جو دوبارہ 3 آپ جو سے سینئر سوال جج دہرا لوں، صاحبان ہیں وہ سر جھکائے۔ یہ آپ سے میں سوال دہرا لوں، یہ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ بعض حکومت سے ہمیں لوگوں سے تاثر ملتا تھا کہ وہ ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں ایز چیف جسٹس آف پاکستان۔ اگر 26 کے بعد یہ ترمیم آتی، 25 کے بعد آتی ہے تو 26 کو تو چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ ہوں گے، تو یہ جو پینل کی تجویز ہے کہ 3 ججز کا پینل آئے اور حکومت اس میں سے کسی ایک کو کرے، یہ تو آٹومیٹکلی پھر نیکسٹ چیف جسٹس پہ چلے جائے گا۔ اگر یہ 25 سے پہلے ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے پھر ہمارا تو یہ اصرار ہوگا اور ہم یہی تجویز دیں گے کہ اس ترمیم کو 26 تاریخ کے بعد نافذ العمل کیا جائے، تاکہ جو ایک توقع ہے منصور علی شاہ صاحب کی اور قوم کی آئین کی بنیاد پر کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے وہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ یہ آئینی ترمیم صرف ان کو ہٹانے کے لیے کی گئی ہے۔ آئینی ترمیم کا اگر مقصد ہے ایک عمومی تبدیلی کرنا اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں 3 کا پینل جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کو، سپریم کورٹ کی سینئر ترین جو ممبرشپ ہے، جو سینئر ترین جج ہیں، ان کو ایک طرح سے مغلوب کرنے کی کوشش ہے کہ وہ 3 سر جھکا کے بیٹھے رہیں کہ ہم میں سے کون منظور نظر ٹھہرے گا، شاید سب سے زیادہ جو مطیع ہے وہ منظور نظر ٹھہرے گا، تو وہ فیصلے کریں جو مقتدرہ کو قابل قبول ہیں۔ یہ کسی صورت بھی اچھی تجویز نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ تجویز آتی ہے اور آئندہ کے لیے اس کو نافذ العمل کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کے ساتھ جی سکتے ہیں، اگرچہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ترمیم کو ختم کیا جائے بعد میں۔